آپ سوچ سکتے ہیں حضور نور کیسے ہیں اور کتاب مبین کیسے ہے؟ کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے، کوئی بھی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے، کوئی بھی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں ہے، پوری کائنات میں کوئی زاویہ ایسا نہیں ہے جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارکہ کی روشنی نہ پڑی ہو۔ جس حضور فرماتے ہیں اپنے بچے کے لیے اس کی سب سے پہلی جو اس کے بچے کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ماں اچھی خاندانی خاتون ہو، نیک خاتون ہو، دیندار خاتون ہو، اس کا انتخاب کیا جائے۔ بچے نے بڑے ہو کے ماں سے ہی سیکھنا ہے، تربیت ماں سے ہی پانی ہے۔ اگر ماں ہی ایسی ہوئی کہ جناب ماں کو ہی کسی چیز کا پتہ نہ ہوا، دین کی فکر نہ ہوئی، آخرت کی فکر نہ ہوئی، آخرت کا غم نہ ہوا، تو بتائیں پھر کیا کر پائیں گے؟ یہ میلاد شریف کے محفل یہاں آئے اور یہاں سے لنگر کھایا اور روانہ ہو گئے، یہ میرے آقا علیہ السلام کو یہ والی محفل اتنی پسند نہیں ہے جتنی پسند یہ ہے کہ حضور کے غلام محفل سے جائیں تو دین کا درد لے کے جائیں، حضور کے دین کا پیغام لے کے جائیں۔ یہاں سے جائیں تو ان کے دل میں تڑپ پیدا ہو، یار حضور جو نور لے کر آئے ہیں، حضور جس مقصد کے لیے تشریف لائیں وہ مقصد میں بھی اپناؤں گا، اس مقصد کو میں بھی اپنے آپ پر جناب اس کو حاوی کروں گا، میں بھی اپنے آپ پر اس دین کو غالب کروں گا۔ یہ اگر فکر لے کے جائیں تو پیارے بھائیو سبحان اللہ، مرحبا صد مرحبا۔ آج ہی آپ یہ ذہن لے کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم روزانہ کوئی نہ کوئی فقہ کا مسئلہ سیکھیں گے۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس نور تشریف لایا اور تمہارے پاس روشن چمکتی ہوئی کتاب تشریف لائی۔ حاضرین محترم، آیہ مبارکہ پر ہم غور کریں گے کہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی آیہ مبارکہ میں حضور کی نورانیت کو بیان کیا اور کتاب شریف جو ہے اس کا روشن ہونا، اس کا مبین ہونا، اس کا بیان کرنے والا ہونا۔ بیان کہتے ہیں کسی چیز کو کھول کے رکھ دینا، اس کی ایک ایک شے جو ہے، اس کا ایک ایک جز جو ہے وہ بالکل سامنے واضح طور پہ نظر آنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ کے اندر کریم آقا علیہ السلام کی جو عظمت اور شان بیان فرمائی اس کو لفظ نور کے ذریعے واضح فرمایا، اور کتاب کی جو عظمت اور شان بیان فرمائی رب تبارک و تعالی نے اس کو لفظ مبین کے ذریعے واضح فرمایا ہیں جی۔ اب ہم ذرا غور کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نور ہیں اور کتاب مبین ہے۔ کسی الگ مقام پر آقا علیہ السلام کا نور ہونا بیان کیا جا سکتا تھا جہاں اکیلا حضور کا نور ہونا بیان ہوتا، اور کسی الگ آیہ مبارکہ میں کتاب کا مبین ہونا بیان ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی آیہ مبارکہ میں صرف درمیان میں واو حرف عطف آیا ہے، درمیان میں واو حرف عطف ہے، بس آیت بھی الگ الگ نہیں ہے، آیت بھی ایک ہی ہے۔ ایک ہی آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کریم علیہ السلام کی نورانیت کو بیان فرمایا، اور اسی آیہ مبارکہ میں صرف درمیان میں واو حرف عطف آیا، کتاب کا مبین ہونا یعنی کتاب کا روشن ہونا، کتاب کا واضح ہونا، کتاب کا عیاں ہونا رب تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ ان دونوں کا اکٹھے آنا، اس کی حکمت کیا ہے؟ نہ تو فقط یہ بیان کرنا، لوگوں کو بتانا ہے کہ حضور نور ہیں، اور نہ ہی فقط یہ بیان کرنا ہے کہ کتاب جو ہے وہ مبین ہے، نہ، اس کے پیچھے اور حکمت ہے۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے جو کتاب دی ہے وہ بھی مبین ہے، اور محبوب علیہ السلام کو ہم نے نور بنا کے بھیجا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اندھیرا جب چھا جاتا ہے، آپ بیٹری لے کر کے آئیں تو بیٹری کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ جس چیز پر اس کی روشنی پڑتی جائے گی وہ شے روشن ہوتی چلی جائے گی، وہ شے جو نظر نہیں آ رہی اندھیرے کی وجہ سے، وہ شے آپ کی آنکھوں کے لیے بالکل بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی تکلیف کے آپ اس کو دیکھ پائیں گے۔ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کو نور بنایا اور قرآن کریم کو مبین بنایا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم محبوب علیہ السلام کو جو عطا فرمایا ہے اور حضور کو نور بنایا ہے، حضور کا نور، یہ نور جو ہے یہاں پہ مصدر ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، اور نور جو ہے یہاں پر مبنی للفاعل ہے، مبنی
فاعل ہے، مطلب کیا ہے؟ چمکانے والا۔ کیا بولا؟ چمکانے والا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا 18ویں پارے میں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے۔ وہاں مفسرین نے بڑے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ نور جو ہے نور منور کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ زمینوں کو آسمانوں کو چمکانے والا ہے، جی آسمانوں کو زمینوں کو اللہ تعالیٰ روشن فرمانے والا ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں، وہاں زمین آسمان اور ساتھ اللہ تعالیٰ نور، اللہ منور، یہاں پورا قرآن مبین ہے، حضور منور ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات الہیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو کھول کھول کر حبیب کریم علیہ السلام بیان فرمانے والے ہیں۔ آپ دیکھیں ذرا میرے آقا علیہ السلام کی مکی زندگی جو ہے وہ کس طور پہ گزرتی ہے، تکالیف میں گزرتی ہے۔ بڑے احکامات جو ہیں وہ مکہ میں نہیں آئے، بالکل مکہ میں نہیں آئے۔ مکہ میں صرف نماز آ رہی ہے، جمعہ مدینے میں، زکوٰۃ مدینے میں، رمضان مدینے میں، کتنے احکامات ہیں، سارے کے سارے مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں جی۔ مکی زندگی آقا علیہ السلام کی دیکھیں کہ کس طور پر تکالیف میں گزری ہے، اور مدینہ منورہ میں جہاں احکام آ رہے ہیں وہاں آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ کا جو ہم جدول بناتے ہیں وہ کتنے دن بنتے ہیں آقا علیہ السلام کے مدینہ رہنے کے؟ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی مارکہ ہے۔ پہلے سال ہی حضور مدینے میں آتے ہیں، پہلے سال ہی جنگ چھڑ جاتی ہے ان کے ساتھ، پہلے سال ہی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے پہلے سال ہی روانہ فرمایا جی، اور پہلے سال ہی باقی سارے معاملات جناب وہ کھل کے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کا آخری مارکہ جو ہے وہ کب ہوتا ہے؟ حضور تبوک تشریف لے جاتے ہیں، فتح مکہ ہوتا ہے وہ 8 میں ہوتا ہے، 9 میں آقا علیہ السلام تبوک تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا معاملہ، یہ سارا دورانیہ دیکھیں آقا علیہ السلام کا۔ حضور سفر میں بھی ہیں، حضور جہاد پہ بھی ہیں، آقا علیہ السلام حج کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ صرف انہی ایام کے اندر، صرف مدنی زندگی کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے سارے کے سارے احکامات اسلامیہ بھی عطا فرما دیے، ان سب کی توضیحات بھی فرما دی۔ کوئی مسئلہ ایسا لا ینحل حضور نے چھوڑا ہی نہیں ہے، ہر ایک مسئلہ جو ہے آقا علیہ السلام نے واضح اور عیاں فرما دیا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں حضور نور کیسے ہیں اور کتاب مبین کیسے ہے۔ مطلب اس سے کچھ تھوڑا سا ہمیں ہماری سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آقا علیہ السلام کو نور کیوں فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ نور کی روشنی، نور جب جہاں پڑتا ہے نا ہر ایک چیز کو چمکا دیتا ہے۔ قربان جائے میرے آقا علیہ السلام نے بندہ مومن کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ایک ایک شے کو حضور نے واضح طور پر کھول کے بیان فرما دیا ہے اپنی امت کے سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں ذرا، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کے جو حقوق ہیں وہاں سے لے کر اس کے فوت ہونے تک، فوت ہونے کے بعد اس کی میراث تک، کوئی شے ایسی ہے جہاں پہ میرے آقا علیہ السلام کی شریعت مبارکہ جو ہے وہ جناب اس کو روشنی نہ دے رہی ہو، وہ شریعت حقہ جو ہے اس مسئلے کو عیاں نہ کر رہی ہو۔ بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے سے پہلے جنین کے احکامات الگ ہیں، پیدا ہو گیا اس کے احکامات الگ ہیں، طفل کے، سبی کے، اس طرح کر کے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ کتنے نام آتے ہیں بچے کے، لڑکپن آ گیا، جوانی آ گئی، بلوغت آ گئی، ہیں جی، سارے کے سارے معاملات میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ ایک بچے کے حقوق، پہلا حق کون سا حضور نے بیان فرمایا؟ میں کہ پہلا حق جو ہے بچے کے پیدا ہونے سے بھی پہلے حضور فرماتے ہیں اپنے بچے کے لیے اس کی سب سے پہلی جو اس کے بچے کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ماں اچھی اور خاندانی خاتون ہو، نیک خاتون ہو، دیندار خاتون ہو، اس کا انتخاب کیا جائے۔ یہ بچے کے حقوق میں سے ہے۔ ابھی بچہ دنیا میں آیا نہیں ہے لیکن اس کے حقوق پہلے بیان ہونا شروع ہو گئے۔ میں کہ ظاہری بات ہے بچے نے بڑے ہو کے ماں سے ہی سیکھنا ہے، تربیت ماں سے ہی پانی ہے۔ اگر ماں ہی ایسی ہوئی کہ جناب ماں کو ہی کسی چیز کا پتہ نہ ہوا، دین کی فکر نہ ہوئی، آخرت کی فکر نہ ہوئی، آخرت کا غم نہ ہوا، تو بتائیں پھر کیا کر پائیں گے؟ اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلا حق جو بچے کا بیان فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس کی ماں، اللہ اکبر کبیرہ، ماں اس کی نیک ہو، ماں اس کی دیندار ہو۔ اب بتائیں جی اس طرح کر کے آگے حقوق چلتے چلے جائیں گے۔ جو ماں کے حقوق ہیں وہی جناب حقیقت کے اندر وہ بچے کے حقوق بیان ہو رہے ہیں، حقیقت میں بچے کے حقوق بیان ہو رہے ہیں۔ تو پھر بچے کے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا خوبصورت نام رکھا جائے۔ اب یہ دوسرا حق آ گیا جی، ہیں پھر ایسا ایسا ساری چیزیں بیان کرتے کرتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے کو نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک صحابی تھے، انہوں نے شادی کی، دوسری شادی کی،
پہلی بیوی سے بھی بچے تھے، دوسری سے بھی بچے بیٹا پیدا ہوا پہلا، خاتون جو دوسری تھی، آپ کو پتہ ہے عموماً ہمارے معاشرے میں بھی دوسری بیوی جو آتی ہے وہ ذرا پہلی سے زیادہ لاڈلی ہوتی ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ فلاں باغ جو زیادہ پھل لاتا ہے وہ آپ میرے بیٹے کے نام لگا دیں تو میں راضی ہوں آپ پر۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ میں نے دے دیا آپ کے بیٹے کو۔ کہا کہ ایسے نہیں، کہا کہ جا کے حضور کی بارگاہ میں جائیں، مسجد نبوی شریف میں آقا علیہ السلام کو اس پر گواہ بنائیں، حضور کو گواہ بنائیں اس پر، قربان جائیں۔ وہ آقا علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا فلاں باغ جو زیادہ پھل دیتا ہے نا وہ میں اپنے اس بیٹے کو دے رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام میں اس مالیت کا، اتنے پھل لانے والا باغ تو نے دوسرے بیٹوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں دیا۔ آقا علیہ السلام نے، میں بھی یہ ظلم والا فیصلہ ہے، اس پر میں گواہ نہیں بنتا۔ اندازہ لگائیں، یہ ہے کوئی بندہ یار پہلا جو عرصہ ہے حضور کا 13 سال کا، وہ تکالیف میں گزرے، پریشانیوں میں گزرے۔ ان 13 سالوں میں 3 سال تو آقا علیہ السلام کا محاصرہ کیا گیا، کسی کو ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ 3 سال پورے آقا علیہ السلام شیب ابی طالب میں رہے، کھانے کی چیزیں نہیں پہنچنے دی جا رہی ہیں حضور تک۔ پھر اس 13 سال کے بعد حضور مدینہ میں آتے ہیں، مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام کی وہ ساری زندگی میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ کیا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ جنگیں، بس لڑائیاں جناب۔ کبھی آقا علیہ السلام جا کر ان کو پکڑتے ہیں تو کبھی وہ آ جاتے ہیں وہاں پر، اس طرح کے معاملات چلتے رہے۔ پھر جناب انہی ایام میں آقا علیہ السلام نے اتنی بڑی شریعت، اتنے بڑے احکامات بیان فرما دیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے پھر اصول دیے، ان اصول سے اخذ کرنے والے مسائل جو تھے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے اصولوں سے 1,06,00,000 مسائل اخذ کیے ہیں۔ کتنے اخذ کیے ہیں؟ 1,06,00,000 مسائل میرے کریم آقا علیہ السلام کے اصولوں سے، دیے ہوئے اصولوں سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخذ کیے ہیں۔ اب بتائیں حضور نے کتنے مسائل بیان کیے ہوں گے یار۔ آج تک قرآن جو ہے، آج قرآن کی تفسیر لکھنے والا مفسر جو ہے وہ اٹھتا ہے، قرآن کی تفسیر لکھنے لگتا ہے، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا بس جو لکھ دیا اب ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ نور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قیامت تک جتنے بھی بندے آئیں گے، ہر ایک بندے کی اپنی قلم، ہر ایک بندے کی اپنی سوچ، ہر ایک بندے کی اپنی فکر، اور بیٹھے گا قرآن کی نوکری کرنے کے لیے، زندگی بیت جائے گی، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ ہی آج تک کسی نے کیا ہے کہ قرآن کی نوکری کا جیسا حق تھا وہ میں نے ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے صرف آپ کے سامنے یہ مثال رکھی ہے بچے کے پیدا ہونے کی، اس کے حقوق حضور نے بیان فرمائے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ انسانوں کے حقوق بیان کیے ہیں، بلکہ میرے لجپال نبی علیہ السلام نے جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے ہیں، جانوروں کے حقوق۔ آپ فقہا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ حیران ہوں گے ہمارے فقہا نے کس طور پر جناب ایک حدیث سے ہزاروں مسائل اخذ کر دیے ہیں۔ کہا کہ یہ آقا علیہ السلام، پھر جس بندے کو وہ نور حضور علیہ السلام کا، اس نور کا صدقہ مل جائے، پھر وہ جیسے ہی امام راضی رحمہ اللہ نے ایک بار کہہ دیا تھا، فرمایا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا ایک بار کہ میں اکیلی سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل اخذ کر سکتا ہوں۔ کتنے مسائل؟ 10,000 مسائل اکیلی سورہ فاتحہ سے میں اخذ کر سکتا ہوں۔ لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی، کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم بھی مولوی ہیں، ہمارا بھی کام کتابوں سے متعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام راضی رحمہ اللہ نے تھوڑا سا، آپ نے پھر تھوڑی سی، وہ جو ان کو نور ملا تھا میرے لجپال نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے، وہ نور بصارت نہیں، نور بصیرت تھا۔ اس نور بصیرت سے امام راضی رحمہ اللہ نے بس تھوڑی سی چیزیں ایسے کھولی، میں کہ اس آیہ مبارکہ سے یہ مسائل، یہ فرمایا کہ تم بات کرتے ہو فاتحہ کی، میں محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اکیلی بسم اللہ سے اتنے مسائل نکال سکتا ہوں۔ جب آپ نے یہ کہا تو سارے چپ ہو گئے، بس تھوڑا سا آپ نے بتا دیا، میں کہ یوں میں مسائل اخذ کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج آپ دیکھیں یار، قرآن کریم کے اکیلے آداب، باقی چھوڑیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں نا، قرآن کریم کی تفسیر تو ہم میں سے کسی نے شاید پوری نہ پڑھی ہو، 4 سطریں، 4 آیتیں، 4 رکوع، 4 پارے پڑھے ہوں گے، لیکن قربان جائیں اکیلی نماز، ہماری نماز کے مسائل اتنے ہیں کہ ہمیں نماز کے مسائل کا بھی اندازہ نہیں ہے کتنے مسائل ہیں۔ اکیلے مسافر کی نماز کے کتنے مسائل ہیں، ہمیں صرف یہ پتہ ہے 98 کلو، 92 کلو، 52 کلو، بس چھٹی، اس کے آگے کوئی پتہ کو نہیں۔ سن رہے ہیں نا پیارے بھائیوں؟ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں بھائی، آقا سے قربان جائیں، ایک ایک مسئلے کو آپ کھولیں، اکیلی کتاب البیوع اٹھا لیں آپ، جی آپ کے سالوں سال بیت جائیں، آپ کو جو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، آپ حیران ہوں گے یار اتنا کچھ میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ خرید و فروخت کے مسائل، مارکیٹ میں چلے جائیں، حضور کی شریعت رہنمائی کرے گی۔ آپ جناب
عدالت میں چلے جائیں حضور کا نور وہاں موجود ہوگا، آپ بازار چلے جائیں حضور کا نور وہاں موجود ہوگا، ایک ایک بندہ ایک ایک جگہ مدرسے میں چلے جائیں آپ کو وہاں حضور کا نور ملے گا۔ کوئی بھی مقام ایسا نہیں ہے، کوئی بھی زندگی کا پہلو ایسا نہیں ہے، کوئی بھی زندگی کا گوشہ ایسا نہیں ہے، پوری کائنات میں کوئی زاویہ ایسا نہیں ہے جس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارکہ کی روشنی نہ پڑی ہو، جس کو میرے آقا علیہ السلام کے نور نے چمکایا نہ ہو۔ ایک ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آقا علیہ السلام کو جو نور ملا تھا میرے رب تعالیٰ کی طرف سے، اس کی چمک پہنچی ہے۔ پوری زندگی میں آپ، سچی بات ہے، اکیلے نماز کے مسائل بھی سیکھتے رہنا، زندگی ختم ہو جائے آپ کی اکیلے نماز کے مسائل۔ میں اپنا بتاؤں، میں نے بہت کتابیں پڑھی ہیں، فتاویٰ پڑھے ہیں، مارکیٹ میں جتنے بھی فتاویٰ کتابیں اردو کی، عربی کی، جتنی بھی چھپ کے آتی تھی ساری کتابیں میں خریدتا تھا، ساری کتابیں میں خریدتا تھا۔ پہلا سال جب میں پڑھتا تھا تب سے میں نے، یہ نعیم بھائی ہمارے یہ گواہ ہیں اس بات کے، ان کو بھی پتہ ہے، یہ شروع کے ایام میں میرے ساتھ ہوتے تھے، اشفاق بھائی پرانا تعلق ہے میرا سن 2003-4 کا شاید، تب سے میں کتابیں خریدنے لگا ہوں، ہیں جی، فقہ کی کتابیں، نماز کے مسائل پڑھتے پڑھتے واللہ کہہ رہا ہوں آج تک آج اس عمر تک پہنچ گیا ہوں میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نماز کے سارے مسائل مجھے آتے ہیں، بتائیں، اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی، اور اس کے باوجود میں علماء سے بھی پوچھتا رہتا ہوں، بعض اوقات جب ضرورت پڑتی ہے علماء سے بھی پوچھتا ہوں۔ ایک مسئلہ تھا ایسا جو میں کتابوں سے ڈھونڈ رہا تھا، کتابوں سے نہیں مل رہا تھا، ہمارے بہت بڑے عالم تھے، میں خود سفر کر کے ان کے پاس گیا، میں نے کہا جا کے میں دیکھوں وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، انداز لگا رہے ہیں آپ، کتابوں سے ڈھونڈ رہا تھا، نہیں مل رہا تھا مجھے مسئلہ، 2-4 علماء سے بھی رابطہ کیا نہ کوئی جواب نہیں ملا، لیکن وہ ایک ہمارے عالم تھے، ایسے بہت بڑے عالم تھے، ان پر مجھے اعتماد تھا، ان کے علم پر، ان کی شان فقاہت پر، تو میں خصوصی طور پہ سفر کر کے ان کی نماز کے وقت میں وہاں حاضر ہوا، بلکہ پہلے پہنچ گیا، میں انتظار کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا وہ جب تشریف لائے مجھے ان کے پاس ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا موقع ملا، انہیں مجھے دیکھا تو اپنے پاس ہی بلا لیا، پاس کھڑے ہو کے میں نے نماز پڑھی، اور ان کی نماز کا وہ جو انداز تھا، وہ ایک جو مسئلہ تھا، وہ میں نے وہاں دیکھ لیا بحمد اللہ تعالیٰ۔ میرا وہ مسئلہ ان عالم دین کی زیارت سے اور ان کے نماز پڑھنے کے انداز سے حل ہوا، باقی نہ کسی عالم سے حل ہوا ہے نہ کسی کتاب سے مجھے وہ مسئلہ ملا تھا، بتائیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ میرے آقا علیہ السلام کو خلاق کائنات نے جو نور بنایا ہے، وہ آپ اس حقیقت کو سمجھیں، آپ اس نور کی جو نوعیت ہے، آپ اس کی جو عظمت ہے، آپ اس کی جو شان ہے، اس کو سمجھیں۔ اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ عز و جل آپ کا دل جو ہے وہ بھی چمک اٹھے گا۔ آقا علیہ السلام کی وہ نورانیت جو نور حضور لے کر کے آئے ہیں، جو نور حضور نے بیان کیا ہے، جو حضور نور آقا علیہ السلام نے نور بانٹا ہے، وہ پھر اس کے ساتھ آپ کا دل بھی منور ہو جائے گا۔ اور یہ آج میلاد شریف کی اس محفل کا ہمارے اشفاق بھائی اور ہمارے چودھری بشیر صاحب حافظہم اللہ تعالی، انہوں نے یہ محفل شریف بپا کی ہے۔ آج ہی آپ یہ ذہن لے کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم روزانہ کوئی نہ کوئی فقہ کا مسئلہ سیکھیں گے، فقہ کا مسئلہ سیکھیں گے، خود نہیں سیکھ پائے کتاب لیں گے ہم، کسی عالم کی، کسی سنی عالم کی کتاب لے کے گھر رکھیں، اس کتاب میں سے روز کا ایک مسئلہ پڑھ لیں یار، ایک مسئلہ روز کا پڑھیں گے، سال کے کتنے دن بنتے ہیں؟ 365 دن بنتے ہیں، تو 365 مسئلے آپ ایک سال میں سیکھ جائیں گے، اگلے سال پھر سیکھیں، اگلے سال پھر سیکھیں، تو بتائیں آپ کا علم کہاں جا پہنچے گا؟ ایک وقت آئے گا آپ جناب علم کی ندی بن جائیں گے، پھر نہر بن جائیں گے، پھر دریا بن جائیں گے، پھر آپ بہنا شروع ہو جائیں گے، ہے یہ نہیں؟ وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے گئے نا، استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا میرے پاس وقت نہیں ہوتا پڑھانے کا، تو ہاں ایک تھوڑا سا وقت بچتا ہے، جب میں جاتا ہوں نا قضاء حاجت کے لیے، تب تم لوٹا پانی کا بھر کے رکھنا پہلے ہی، اور انتظار میں رہنا، جب میں جاؤں گا تم سبق سنا لینا، جب واپس آؤں گا تب تمہیں پڑھا دوں گا میں۔ ہیں دیکھیں کیا قدر ہوتی تھی علم کی۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے کہا اتنے وقت میں کیسے پڑھ پاؤں گا؟ کہتے ہیں میں وہاں سے، میں نے کہا جی میں نے نہیں پڑھنا، میں وہاں سے نکل پڑا۔ کہتے ہیں کہ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ جنگل آ گیا، بارش زور سے، آندھی جب آنے لگی نا تو میں ڈرا، میں نے کہا لو بھی اب ہوں بھی سفر میں، ہے بھی جنگل، کیا کروں گا؟ کہتے ہیں کہ ایک جھونپڑی سی بنی ہوئی تھی، اس کے نیچے میں جا داخل ہوا، تو کہتے ہیں کہ وہاں ایک کھڈا سا تھا اتنا سارا، جیسے چھوٹی حوضی بن جاتی ہے، کہتے ہیں وہ تھا، تو کہتے ہیں میں وہاں اس کے پاس بیٹھا، خالی تھا وہ بالکل۔ کہتے ہیں کہ بارش ہلکی ہلکی وہ جھونپڑی سے ٹپکنے لگی، ایک ایک قطرہ بہتی بہتی وہ کھڈا بھر گیا پانی کا، وہ حوض چھوٹا سا حوضی جو تھی وہ پانی سے بھر گئی، کہتے پھر بہنے لگی۔ کہتے میں نے کہا اے سعدی یہ بھی خالی تھا،
ایک ایک قطرہ پڑھتا رہا ہے، یہ بہنا شروع ہو گیا ہے، چل تو بھی واپس چل، روز کا ایک ایک لفظ بھی پڑھتا رہا نا، ایک وقت آئے گا اللہ تجھے بھی عالم بنا دے گا، پھر تو بھی اسی طرح علم بہانا شروع کر دے گا۔ اللہ اکبر کہتے ہیں پھر میں واپس چلا گیا۔ آج سے آپ یہ عہد لے کے اٹھیں، آج کے بعد ہم کتاب پڑھیں گے حضور علیہ السلام کی سیرت کی، حضور کی شریعت کی، حضور کے دیے ہوئے فقہ کی، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، طلاق کے مسائل، زہار کے مسائل، یہ ہم سارے مسائل سیکھیں گے، اور سیکھنے کے بعد ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ آپ روز کا ایک مسئلہ پڑھیں، آپ بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، کوئی نہ کوئی پیغام لے کے جائیں۔ پیارے بھائیو، یہ میلاد شریف کے محفل یہاں آئے اور یہاں سے لنگر کھایا اور روانہ ہو گئے، یہ میرے آقا علیہ السلام کو یہ والی محفل اتنی پسند نہیں ہے جتنی پسند یہ ہے کہ حضور کے غلام محفل سے جائیں تو دین کا درد لے کے جائیں، ہاں حضور کے دین کا پیغام لے کے جائیں۔ یہاں سے جائیں تو ان کے دل میں ایک طرف پیدا ہو، یار حضور جو نور لے کر آئے ہیں، حضور جس مقصد کے لیے تشریف لائیں وہ مقصد میں بھی اپناؤں گا، اس مقصد کو میں بھی اپنے آپ پر جناب اس کو حاوی کروں گا، میں بھی اپنے آپ پر اس دین کو غالب کروں گا۔ یہ اگر فکر لے کے جائیں تو پیارے بھائیو سبحان اللہ، مرحبا صد مرحبا، آپ کا آنا بھی قبول ہے، ان کا بلانا بھی قبول ہے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر آپ کو یہ محفل آپ کی صرف ایک دن کے لیے نہیں ہوگی، یہ آپ کی محفل پورے سال کے لیے ہوگی، ہیں جی۔ پھر یہ محفل آپ کی قیامت قبر تک جانے تک محفل ہوگی، آپ کی یہ محفل جو ہے اس کا اجر و ثواب آپ کو قبر میں جانے تک ملتا رہے گا، برابر ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔